بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہجرت حبشہ، اولا اور ثانیہ، یعنی پہلا اور دوسرا، پہلی دفعہ پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ۔ اب ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کے معنی ہے، لفظی معنی ہے ترک کرنا یا چھوڑ دینا، یعنی اسلامی اصطلاح میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر منتقل ہونا۔ فرض کرے اگر اپنے علاقے میں یا اپنی جگہ پر یا اپنے وطن میں آپ کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو تو ایسے علاقے کی طرف منتقل ہو جانا جہاں پر آپ کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا آسان ہو، تو یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اب ہجرت حبشہ، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو کفار مکہ کے ظلم تھے وہ روز بروز بڑھتے جا رہے تھے، وہ شدت اختیار کرتے جا رہے تھے، تو ایسے میں مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو ان تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اور پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر میں یہ دو صورتیں نازل فرمائی، یعنی ان کی کچھ آیات، اور اس میں مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا اشارہ دیا گیا، ہجرت کرنے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ یہ نبوت کا پانچواں سال تھا نبوت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، مطلب ایک مشورہ دیا ان کو، اور ان کو فرمایا کہ تم لوگ، حبشہ ایک جگہ کا نام ہے، جس حبشہ کا جو موجودہ نام ہے، یہ حبشہ جو ہے یہ براعظم افریقہ میں ہے، یہ حبشہ کا جو علاقہ ہے یہ افریقہ میں ہے، اور اس کا جو موجودہ نام ہے وہ ہے ایتھوپیا۔ حبشہ کا موجودہ نام ہے ایتھوپیا۔ تو مسلمانوں کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا اور ان کو یہ فرمایا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرو، کیونکہ وہاں وہ جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہاں ہجرت کرنا۔ تو حبشہ کی جو سرزمین ہے وہ ایک سچائی کی سرزمین ہے۔ وہاں جو حبشہ کا ایک بادشاہ تھا، ان کا نام تھا نجاشی، ان کا اصل نام اسہمہ تھا، اصل نام ان کا تھا اسہمہ، لیکن ان کو نجاشی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، نجاشی ان کا لقب تھا، اصل نام تھا اس کا اسہمہ۔ تو جو وہاں کا بادشاہ ہے نجاشی، وہ ایک عادل، ایک رحم دل اور ایک نیک انسان ہے۔ ان کے ہاں کسی پر ظلم بھی نہیں ہوتا، اور تم وہاں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ یعنی سورہ نساء میں ارشاد ہے، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت سی جگہیں اور وسعت پائے گا، یعنی اللہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ کشادگی پیدا کرے گا۔ یہ جو حکم تھا یا یہ جو ہجرت کرنے کا جو ان کو جو مشورہ دیا، یہ جو حکم تھا، اس کے دو مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے، جو ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان سے نجات حاصل کر لیں گے، مطلب وہ آزاد ہو جائیں گے، ان کے ظلم سے یہ لوگ چھٹکارا پا لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام کا پیغام دور دراز کے علاقوں تک پھیلے گا، یعنی دور دراز ممالک تک پہنچ سکے گا۔ تو یہ دو مقصد تھے اس ہجرت حبشہ کے۔ پہلا یہ کہ مسلمان جو ہے وہ کفار مکہ کے مظالم سے نجات حاصل کر لیں گے، اور دوسرا کہ اسلام کا پیغام دور دراز کے علاقوں تک پہنچے گا۔ اب پہلی ہجرت حبشہ ہے۔ اب مسلمانوں نے پہلی جو ہجرت کی تو وہ 5 نبوی کو کی تھی، رجب کا مہینہ تھا اور 5 نبوی،
یعنی نبوت کا 5واں سال تھا۔ اس میں مسلمانوں کا ایک قافلہ تیار ہو گیا اور اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ 12 مرد اور 4 عورتوں کا قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رات کی تاریکی میں سفر پر روانہ ہوا۔ یہ جو قافلہ تھا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ یہ لوگ حبشہ پہنچ کر آرام سے امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے تھے، مطلب ان کو وہاں پہ ایک مکمل تحفظ اور آزادی ملی۔ یہ لوگ وہاں پر سکون سے رہنے لگے، مطلب ان کو تھوڑا سا سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔ تو یہ جو نجاشی تھا یہ نہایت حسن سلوک سے ان لوگوں سے پیش آتا تھا اور انہوں نے ان کو وہاں پر جگہ بھی دے دی رہنے کے لیے، مطلب ایک پناہ بھی دے دی۔ یہ لوگ وہاں پہ رہنے لگے تھے، مطلب امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے تھے۔ تو چند مہینوں کے بعد پھر وہ حبشہ میں ایک افواہ پھیل گئی کہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، جو مشرک تھے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ ان بڑے بڑے سرداروں نے یا بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو جیسے ہی ان لوگوں یہ جو مسلمان حبشہ میں آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، جیسے ہی ان لوگوں نے یہ افواہ سنی تو یہ لوگ حبشہ چھوڑ کر مکہ واپس تشریف لے گئے، مکہ واپس آ گئے۔ مطلب یہ تو خوشی کی وجہ سے جب ان لوگوں نے یہ سنا کہ اب مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، مطلب جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ان کو لگا کہ مطلب اور لوگ بھی آہستہ آہستہ اسلام کو اسی طرح قبول کرنے لگیں گے۔ تو یہ لوگ مکہ واپس آ گئے۔ تو جب یہ لوگ واپس آ گئے تو مکہ جب یہ لوگ پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ خبر تو جھوٹی تھی، یہ تو ایک جھوٹی افواہ تھی، یہ خبر جھوٹی تھی۔ تو بس وہ قریش مکہ نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور ان کے ظلم میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا۔ اب دوسری ہجرت حبشہ ہے۔ اب کچھ عرصے بعد، یعنی یہ نبوت کا 7واں سال تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جو کفار تھے ان کے ظلم جو تھے وہ ان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو رہا تھا دن بدن۔ تو اب یہ 7 نبوی کو، یعنی نبوت کا 7واں سال تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ پھر سے حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ مطلب رحم دل ہے۔ جس طرح پہلے بھی جب آپ لوگ گئے تھے تو انہوں نے آپ کو پناہ دی تھی اور آپ لوگ وہاں پہ امن سے رہنے لگے تھے، تو آپ دوبارہ ہجرت کر لو، کیونکہ اس ظلم سے آپ لوگ چھٹکارا پا لو گے، مطلب نجات حاصل کر لو گے۔ تو اب یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ اب اس دفعہ مسلمانوں کا ایک قافلہ تیار ہو گیا۔ اب اس قافلے میں تقریباً 80 یا 83، ایک روایت کے مطابق 80 مرد ہے اور ایک روایت کے مطابق 83 مرد کا کہہ رہے ہیں، تو 80 یا 83 مرد اور 19 عورتیں جو تھیں وہ اس قافلے میں شامل ہو گئی، اور ان کی جو اس قافلے کی قیادت جو تھی وہ جعفر بن ابی طالب ان کی قیادت میں یہ قافلہ روانہ ہوا تھا۔ جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں یہ قافلہ روانہ ہوا تھا، جس میں 80، ایک روایت کے مطابق 80 اور دوسری روایت کے مطابق 83 مرد شامل تھے اور 19 عورتیں اس میں شامل تھیں۔ تو جب یہ لوگ پہنچے حبشہ پہنچ کر یہ لوگ اطمینان سے رہنے لگے، وہاں پر وہ آزادانہ طریقے سے مطلب اپنی عبادات کرتے رہے، اطمینان و سکون سے رہنے لگے۔ اب جب مشرکین کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کا حبشہ میں اطمینان و سکون سے رہنا ان کو برداشت نہیں ہوا، ان کو یہ برداشت نہیں تھا کہ مسلمان جو ہے وہ حبشہ میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسلمانوں کو واپس مکہ بلانے کے لیے اپنا ایک وفد تھا، اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔
نجاشی کے پاس بھیجا، اور مطلب ان لوگوں کو، وہ لوگ اپنے ساتھ کچھ قیمتی تحائف وغیرہ بھی لائے تھے، اور وہ مطلب انہوں نے نجاشی کے سرداروں کو بہت سے قیمتی، جو ان کے دربار میں سردار تھے ان کو قیمتی تحائف بھی پیش کیے، اور جو نجاشی تھا تو ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ ہیں، وہ مکہ سے بھاگ کر آئے ہیں، آپ کے ملک میں وہ پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر دیا ہے، اس دین کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ ہمیں جو ہے ان کے والدین نے اور ان کے قبیلے والوں نے بھیجا ہے، اور آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ مطلب ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے تھے نا، کہ انہوں نے نیا دین ایجاد کر لیا ہے اور آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اس کو مکہ واپس لے جائیں۔ تو نجاشی جو تھا وہ تو ایک انصاف پسند حکمران تھا، یہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، یہ نجاشی جو تھا یہ ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ تو انہوں نے، اس نجاشی نے ایک طرفہ فیصلہ سنانے کے بجائے مسلمانوں کی بات سننے کا فیصلہ کیا کہ اب مسلمان کیا کہتے ہیں۔ میں نے تو ان لوگوں کا سن لیا کہ جو مکہ سے آئے ہیں، یہ کفار، یہ مشرکین، ان لوگوں کا تو میں نے سن لیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اب میں مسلمانوں کی بات بھی سننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا یہ مطلب تم لوگوں نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے، یا یہ نیا دین کیا ہے یہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا اور نجاشی کو بتایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے برے کام کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر ہم میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کی سچائی، شرافت، امانت داری اور دیانت کے بارے میں ہم پہلے سے خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اسلام کی طرف بلائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزے، زکوٰۃ کا حکم دیا، ہمیں سمجھایا کہ بت پرستی سے باز آ جائے، یتیموں کا مال نہ کھائے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے، صلہ رحمی کی تعلیم انہوں نے ہمیں دی، اور نماز ادا کرے، روزہ رکھے۔ تو فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے تمام جو برے کام جو ہم کرتے تھے وہ سارے برے کام ہم نے چھوڑ دیے، وہ بتوں کی پوجا کرنا ہم نے چھوڑ دی۔ اس بات پر ہماری یہ قوم جو ہے یہ ہم سے ناراض ہو گئی ہے، ہماری جانی دشمن ہو گئی ہے۔ یہ لوگ ہم پر ظلم کرنے لگے تھے، ہمیں مجبور کرتے تھے کہ ہم دوبارہ اسی گمراہی کو اختیار کر لیں۔ اس سے جان بچا کر ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے اس کے جواب میں سورہ مریم کے ابتدائی حصے کی تلاوت فرمائی، جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہ تلاوت سن کر نجاشی بہت متاثر ہوئے اور مطلب وہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے دربار میں جو سردار تھے وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ تو نجاشی نے کیا کیا، نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور قسم کھا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اس میں اور حقیقت میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اس نے مزید کہا کہ یہ کلام جو تم نے مجھے سنایا ہے یقیناً اسی ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل کی ہے، کیونکہ وہ ایک عیسائی بادشاہ تھا نا۔ تو اس نے کہا کہ یقیناً یہ اسی ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس سے حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل کی ہے۔ اب جو نجاشی نے قریش مکہ کے جو نمائندے جو آئے تھے ان سے کہا کہ میں ہرگز ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ اس نے جو تحائف وہ جو لائے تھے، جو تحفے لائے تھے، وہ بھی ان لوگوں کو واپس کر دیے۔ تو وہ جو کفار تھے وہ مسلمانوں کے خلاف مطلب ان کا غصہ مسلمانوں کے خلاف اور بھی زیادہ بڑھتا گیا، وہ مزید مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ اسی طرح وہ واپس ناکام لوٹ گئے۔
اب جو حبشہ میں یہ جو مسلمان تھے ان کے اخلاق اور کردار سے جو وہاں کے جو مقامی باشندے تھے حبشہ کے، وہ اتنے متاثر ہو گئے کہ تقریباً 20 آدمی وہاں سے آ کر مکہ میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی، جس سے وہ متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مطلب ان مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے اتنی زیادہ متاثر ہو گئے کہ وہ لوگ، ان میں سے تقریباً 20 لوگ مکہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اور اسلام قبول کر لیا۔